آج کا کچھ پلان میرا ایسا ہے، میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں مدینہ منورہ کی خوبصورت گلیاں۔ تہجد کے ٹائم کیا ماحول ہوتا ہے ان گلیوں میں، جو گلیاں اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی سیرت سے بھری ہوئی۔ یہاں سے بھائی مسجد نبی کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں، وہ سامنے دیکھیں آپ۔ میں دنیا کے کسی عام محلے میں نہیں گھوم رہا، یہ وہ خوبصورت محلہ جہاں صحابہ کے گھر، جن گلیوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جو سکون، جو خوشبو، جو تازگی میں محسوس کر رہا ہوں نا، وہ آپ لفظوں میں شمار نہیں کر سکتے بھائی۔ بس اتنی سی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہاں قبر نصیب کر دے۔ 4 5 6 7 8 اور 9، یہ لے گئے 10واں مسالہ آ گیا۔ 10 مسالے ڈال کر بھائی جان نے گرما گرم حلیب، تو یہ زبردست قسم کا بھائی ٹریڈیشنل ناشتہ ہے عربوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عاصم علی مدینہ منورہ سے۔ آج کا کچھ پلان میرا ایسا ہے، میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں مدینہ منورہ کی خوبصورت گلیاں۔ تہجد کے ٹائم کیا ماحول ہوتا ہے ان گلیوں میں، جو گلیاں اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی سیرت سے بھری ہوئی ہیں۔ دیکھیں ابھی تو ماشاءاللہ لائٹ کی سہولت ہے اور بہترین رستے بن گئے ہیں نا، یہ خوبصورت رستے ہیں، ان کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں حرم کے لیے، لیکن صحابہ کے دور میں ایسے رستے نہیں تھے، اور صحابہ کرام تو 5 وقت کے نمازی تھے، وہ تہجد بھی مسجد نبی میں ادا کرتے تھے، اور اسی طرح فجر کی نماز بھی مسجد نبی میں ادا کرتے تھے۔ 2:31 یعنی 2:30 بجے کے ٹائم میں جا رہا ہوں حرم کے لیے مسجد نبی کی طرف، تو سوچا آپ کو رات کے وقت مدینہ منورہ کی خوبصورت گلیاں دکھاتے ہوئے حرم کے لیے جاتا ہوں۔ یہ خوبصورت رستے، جن رستوں سے ہمیں صحابہ کرام کی خوبصورت یادیں ملتی ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ان لوگوں کے پہلو بستروں سے الگ رہتے، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے تھے، ان کی امیدیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ تھیں۔ میں دنیا کے کسی عام محلے میں نہیں گھوم رہا، یہ وہ خوبصورت محلہ جہاں صحابہ کے گھر، جن گلیوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ دیکھیں کیسے رات کے ٹائم سناٹا چھایا ہوا ہے، پورا محلہ ایسے سنسان پڑا ہوا ہے بھائی رات کے ٹائم، لیکن میں تو مسجد نبی کے لیے جا رہا ہوں نا، اپنے محلے سے گزرتے ہوئے۔ مدینہ منورہ میں ہم لوگ بہت محفوظ ہیں، کسی قسم کا بھائی خوف نہیں ہے۔ دیکھیں ایسی گلیاں ہوتی ہیں مدینہ منورہ کے اندر رات کے ٹائم، یہ وہ شہر جس کا نام شہر مدینہ، انہی رستوں سے گزرتے ہوئے صحابہ کرام مسجد نبی کی طرف جایا کرتے تھے۔ ہاں اللہ تیرا بڑا بڑا شکر ہے کہ ہمیں مدینہ منورہ میں روزگار ملا، ہم ان خوبصورت گلیوں سے گزرتے ہوئے اللہ کے گھر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد کی طرف جا رہے ہیں بھائی تہجد ادا کرنے کے لیے۔ فجر ہوتی ہے بھائی 4:26 پر، تو تقریباً ابھی 1.5 گھنٹہ ہے فجر میں، تو اب انشاءاللہ ہم نا مسجد نبی کی طرف نکلتے ہیں، تہجد بھی ادا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے آپ سب کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ دکھائے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں بھائی رات کے ٹائم گلیاں، تہجد کے ٹائم مدینہ منورہ کی خوبصورت گلیاں۔ دیکھیں 2:40 پر میں ان گلیوں سے گزرتے ہوئے مسجد نبی کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ رستے، وہ گلیاں جن گلیوں سے صحابہ کرام گزر کر جایا کرتے تھے۔ یہاں سے بھائی مسجد نبی کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں، وہ سامنے دیکھیں آپ۔ ابھی مجھے نا ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عبداللہ بن مکتوم آنکھوں سے نبینے صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں اور میرا بیٹا بھی نہیں ہے، غلام بھی نہیں ہے، جو میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبی میں لے آئے۔ یہ گلیوں سے گزرتے گزرتے نا مدینہ منورہ کی مجھے خوبصورت واقعہ یاد آ گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یا رسول اللہ مجھے 2 نمازوں کی رخصت دے دیں
فجر اور عشاء کی نماز میں اپنے گھر میں ادا کر لوں، باقی نمازیں میں مسجد نبوی میں ادا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور کہا کہ عبداللہ تمہارا عذر بنتا ہے، لہٰذا تم یہ 2 نمازیں پڑھ لو۔ تو جیسے ہی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہاں سے اٹھ کر جا رہے تھے، مسجد نبوی سے باہر جا رہے تھے، اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ عبداللہ کیا تمہارے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تمہیں بھی رخصت نہیں ہے، تم بھی فجر اور عشاء کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرو گے۔ اس وقت راستے بڑے دشوار تھے بھائی، بہت مشکل ہوتا تھا صحابہ کرام کا چل کر جانا، آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں۔ اس وقت کی گلیاں اور اس وقت کی گلیوں میں بہت زیادہ فرق ہے بھائی۔ اب تو دیکھیں اتنے پیارے پیارے بہترین راستے بن گئے مسجد نبوی کی طرف۔ ہاں محلوں میں تھوڑی ٹوٹ پھوٹ ہے، لیکن لائٹیں لگی ہیں، بہترین راستہ بنا ہوا ہے، یہ چیزیں ہیں، لیکن اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عذر بنتا تھا، ایک ہوتا ہے نا کہ ان کا بیٹا ہو، ان کا غلام ہو جو ان کو پکڑ کر لے آئے مسجد نبوی میں، یہ بھی نہیں تھی، لیکن ان کو رخصت نہیں ملی تو ہمیں بھی بھائی رخصت نہیں ہے۔ اچھا بھائی ابھی میں آ چکا ہوں قباء روڈ پر، یہ سیدھا راستہ مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ویسے ہی اگر چاہے تو یہ لوگ بھی مسجد نبوی کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن جاتا وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو۔ آپ بھائی یہ دیکھیں ابھی میں یہاں سے گزر رہا ہوں، الحمدللہ بھائی ہم مسجد نبوی کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ابھی دیکھیں ماشاءاللہ جو سکون، جو خوشبو، جو تازگی میں محسوس کر رہا ہوں نا، وہ آپ لفظوں میں شمار نہیں کر سکتے بھائی۔ یہ خوش نصیب لوگ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوبصورت گھر، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک اپنا ہی مزہ ہے بھائی۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ جب کسی کے گھر جاتا ہے تو بھائی تیاری شیاری کر کے جاتا ہے نا، تو ہم اپنے محبوب کے گھر آتے ہیں پوری تیاری کر کے۔ میں جب بھی آتا ہوں نا مسجد نبوی میں، تو بھائی میں اپنے حبیب کا مہمان بن کے آتا ہوں، اور ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے میزبان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بندہ جب بھائی مہمان بن کے جائے تو تھوڑی خوبصورت تیاری شیاری کر کے، خوشبو وغیرہ لگا کر، معطر ہو کر جانا چاہیے نا۔ تو اسی نظریے کے ساتھ میں جاتا ہوں، اور آپ لوگ بھی جب مدینہ منورہ میں آئیں اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ آپ بھی مسجد نبوی کی طرف آیا کریں۔ لے جی ابھی میں داخل ہو رہا ہوں، ہر دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں 310 نمبر گیٹ سے میں داخل ہوتا ہوں، اور نہیں تو آپ کو 310 نمبر گیٹ تو یاد رہے گا نا میرا، کہ عاصم صاحب جو ہے نا 310 نمبر گیٹ سے داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیے جی ماشاءاللہ یہاں پر جو ہیں انڈونیشین حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ آپ بھی ایک دفعہ درود پڑھ لے اور میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ ابھی میں ایک ایسی خوبصورت لوکیشن پر جا کے بیٹھوں گا نا، یقین مانیں وہ خوبصورت منظر دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اچھا جب اس ایریا میں آ جاتا ہوں نا، تو یہاں پر جو خوشبو سونگھنے کو ملتی ہے نا، وہ ایک الگ قسم کی ہے، شاید مجھے وہ محسوس ہوتی ہے، آپ لوگوں کو شاید نہ ہو، اور وہ میں نے بہت سی پرفیومز استعمال کی ہے اور سونگھی ہیں، لیکن یہاں پر کھڑے ہو کر ایک الگ قسم کی خوشبو آتی ہے مسجد نبوی سے، بہت زبردست قسم کی، اور ایسی خوشبو ہے بھائی کہ جس کی چاہت خواہش بندے کو بار بار ہوتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے اس جگہ میں کھڑے ہو کر نا۔ تو بھائی ابھی انشاءاللہ نا ٹائم بہت مختصر ہے، دیکھیں 3:04 ہو گئے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ ہم نا اندر چلتے ہیں، اور سب سے پہلا کام جو ہے مسجد میں داخل ہو کر جو میں کرتا ہوں زمزم پیتا ہوں بھائی، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم نا تہجد پڑھیں گے اور قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ دیکھیں رات کے ٹائم یہ والا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے، یہاں پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بالکل نیچے والا ایریا یہ وہ مسجد ہے جو حقیقتاً اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں مسجد کا ایریا ہوتا تھا نا مخصوص۔ باب ابو بکر صدیق بھائی ماشاءاللہ، یہ دروازہ دیکھیں گیٹ نمبر 2، اور یہاں سے انشاءاللہ بھائی ہم داخل ہوں گے۔
ابھی دیکھیں یہ سب لوگ جو ہے نا ایسے جا رہے ہیں روزہ رسول پر سلام پیش کرنے کے لیے. بھائی عموماً ایسے ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد بہت رش ہوتا ہے. دیکھیے آپ کے سامنے ہے یہ سب لوگ جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر سلام پیش کرنے کے لیے. تو جیسے ہی ہم ابھی داخل ہوں گے روزہ رسول پر سلام پیش کر کے تو اس طرف سے ہم باہر نکلیں گے اور پھر ہم لیفٹ سائڈ کو جائیں گے. وہ سامنے جنت البقیع کی دیوار ہے تو ہم پھر انشاءاللہ جنت البقیع میں بھی جائیں گے. کافی دن ہو گئے بھائی, تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے ہوں گے شاید جنت البقیع نہیں گیا. تو آج بھائی انشاءاللہ ہم نا جنت البقیع بھی جائیں گے. لے جی یہاں پر جو ہے فوٹو سیکشن چل رہا ہے, سب لوگ تصویریں وغیرہ بنوا رہے ہیں گنبد خضرا کے نیچے کھڑے ہو کر. دیکھیں بھائی دن سفید ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی تک ہم یہاں پہنچے ہیں, ابھی بھی ویٹنگ میں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور ابھی انشاءاللہ ہم اندر جائیں گے سلام پیش کر کے. جب تک ہم باہر نکلیں گے تو دن بالکل سفید ہو جائے گا. اور دیکھیں یہ پیچھے جو قافلہ ہے اور اس کے پیچھے اور بھی قافلہ ہے. تو ماشاءاللہ بھائی یہ خوبصورت ترتیب ہوتی ہے روزہ رسول پر فجر کے بعد سلام پیش کرنے والے لوگوں کی. اس طرح بھائی داخل کیا جاتا ہے سب کو. ابھی انشاءاللہ ہم جنت البقیع والی سائڈ پہ جا رہے ہیں. یہ دیکھیں سیدھا سیدھا راستہ ہے. جیسے آپ یہاں سے باہر نکلیں گے اور آپ اپنی بائیں طرف جیسے ہی موو ہوں گے اور سامنے والی دیوار جنت البقیع کی دیوار ہے. یہ دیکھیں 364 نمبر گیٹ سے باہر نکل کر یہ جو دیوار ہے نا یہ ساری جنت البقیع کی دیوار ہے. ابھی یہاں سے بھائی وہ یو ٹرن کر کے ہمیں آنا ہوگا. یہ سب مرد جنت البقیع میں جا رہے ہیں. دیکھیں بھائی یہ جو ایک پتھر ہے والی قبریں ہیں نا یہ مردوں کی ہیں اور جس قبر پر 2 پتھر ہیں نا وہ عورت کی قبر ہے. اب تک تو جتنی بھی قبریں نظر آ رہی ہیں نا یہ سب ایک ایک پتھر والی ہیں, یعنی جس کے سر والی سائڈ پہ ایک پتھر اور پاؤں والی سائڈ پہ ایک پتھر ہے نا وہ عورت کی ہے. لیکن یہ سب مردوں کی قبریں ہیں. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں عورت کی قبر اور مرد کی قبر میں کیا فرق ہے یہاں پر نا. السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ للاحقون ونسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. جیسے یہ دیکھیں یہ قبر ہے نا اس پر ایک پتھر ہے تو یہ مرد کیا, اور یہ والی جو قبر ہے یہ والی اس پہ 2 پتھر ہیں تو یہ عورت کی قبر ہے. تو بھائی یہ ایک نشاندہی ہے مرد اور عورت کی قبر میں فرق ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح بھائی ماشاءاللہ جنت البقیع کے اندر قبریں ہیں ساری مرد و عورتوں کی. اچھا یہاں پر تو خواتین کی کافی قبریں دیکھیں, یہ بھی یہاں پر کافی خواتین کی قبریں ہیں. پورے قبرستان کے اندر ٹریک بنے ہیں اس طرح کے, اور اس طرح جتنے بھی زائرین جاتے ہیں انہیں ٹریک کے ذریعے جنت البقیع کے اندر 10,000 صحابہ کرام اور باقی یہاں کے مقامی جو حضرات ہیں نا ان کی قبریں ہیں. تو دیکھیں بہت بڑا یہ قبرستان ہے اور وہ آخر کے اندر کچھ قبریں نہیں بن رہی ہیں. 5 نمازوں کے ٹائم نماز جنازہ ہوتا ہے, میتیں آتی ہیں ان کا مسجد نبی میں جنازہ پڑھایا جاتا ہے, پھر یہاں پر تدفین کیا جاتا ہے. جو صحابہ کرام کی قبریں ہیں وہ اس ایریے میں
اہل بیت ازواج مطہرات کی جو قبر ہے نا، وہ چھتریوں کے قریب قریب۔ اب اس سائڈ پر نہیں جانے دیتے، پہلے جانے دیتے تھے، لیکن ابھی جو ہے نا یہ والے ٹریک پر ہی ہمیں آنے دیتے ہیں، اور یہاں سے گزرتے ہوئے ابھی ہم باہر نکلیں گے۔ یہاں سے بھائی ایک بڑا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ دیکھیں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک۔ دیکھیں ابھی تک کتنے لوگ آ رہے ہیں اندر کی طرف۔ بس اتنی سی خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہاں قبر نصیب کر دے۔ کیا بات ہے بھائی، زندگی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ صحابہ کی صحبت میں قبر مل جائے تو کیا ہی خوش نصیبی ہے۔ جنتی لوگ ہیں صحابہ کرام، اہل بیت یہاں پر مدفن ہے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک قریب ہے، کیا خوش نصیبی ہوگی بھائی یہاں قبر ہو۔ لے جی، ابھی جیسے ہی میں باہر نکلا ہوں نا جنت البقیع سے، تو باہر ایک بڑی خوبصورت فوڈ اسٹریٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ابھی بھائی میں ناشتہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں مسجد بلال کے پاس۔ تو مسجد بلال کے لیے رستہ یہاں سے سیدھا جاتا ہے بھائی، 365 نمبر گیٹ، اور یہاں پر ہے بھائی مسجد بلال۔ یہ والا مینار مسجد بلال کا ہے، اور اس طرف جا رہا ہوں ابھی میں نا۔ مسجد بلال کے پاس ایک مارکیٹ ہے، سوق طباخہ شیف مارکیٹ، جہاں پر بھائی ہمیں جو ہے نا ہر قسم کا کھانا مل جائے گا، پاکستانی، مصری، سعودی، ٹریڈیشنل جتنے بھی ناشتے ہیں نا، آپ اس ایک مارکیٹ کے اندر جا کر سکتے ہیں۔ تو ابھی میں بھائی وہاں جا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ شوقینی ہیں نا پائے کھانے کے، چنے کھانے کے، تو یہ سب کچھ آپ کو وہاں سے آسانی سے مل جائے گا۔ ابھی بھائی اسی مارکیٹ کی طرف جا رہا ہوں، وہاں انشاءاللہ ناشتہ کروں گا، اور پھر انشاءاللہ میں اپنے ولاگ کو کلوز کروں گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ناشتہ بڑا زبردست رہے گا، اور یہ آپ راستہ بھی سمجھ لیں۔ ابھی میں چل رہا ہوں بھائی قربان روڈ پر، میرے پیچھے حرم ہے، وہ پل کراس کر کے میں آیا ہوں، اور یہ سامنے جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں نا میری انگلی کے بالکل سامنے، اس بلڈنگ کے بالکل نیچے بھائی وہ شیف مارکیٹ ہے۔ ابھی اس طرف جا رہا ہوں، اور آج بھائی میں کرنے والا ہوں ایک سعودی ٹریڈیشنل ناشتہ۔ وہاں چل کر آپ کو دکھاتا ہوں بھائی، بہت زبردست سادہ سا ناشتہ ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ لے بھائی ہم پہنچ چکے ہیں سوق طباخہ میں، اپنی لوکیشن پر۔ ابھی بھائی میں آپ کو دکان دکھاتا ہوں جہاں سے بھائی میں ناشتہ کرنے والا ہوں۔ صبح صبح کے ٹائم عرب لوگ اپنے ناشتے میں مصروف ہیں بھائی، فیملیوں سمیت آ کر بیٹھ کر بھائی ناشتہ جو ہے نا انجوائے کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ بھائی ان دکانوں کے اندر ایک دکان ہے تاسہ حلیب، جہاں سے بھائی گرما گرم دودھ ملتا ہے، اور یہی دودھ پینے کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ دیکھیں تاسہ حلیب، دیکھیں بھائی یہاں پر نا گرما گرم ہمیں دودھ ملتا ہے۔ ان کے پاس اونٹنی کا دودھ بھی ملتا ہے، گائے کا بھی ہے، بکری کا بھی ہے، اور یہاں پر دیکھ کچھ پنیر بھی پڑے ہیں، کھیر بھی پڑی ہوئی ہے، اس طرح کی کچھ کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں۔ یہ چوری پڑی ہوئی ہے بھائی، چوری دیکھیں بھائی، یہ کچھ لوازمات ہیں، مسالے جات ڈالے جاتے ہیں بھائی۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہ لے بھی 10واں مسالہ آ گیا۔ 10 مسالے ڈال کر بھائی جان نے گرما گرم حلیب، تو یہ زبردست قسم کا بھائی ٹریڈیشنل ناشتہ ہے عربوں کا، صحت کا بہترین راز ہے بھائی عربوں کی۔ اس کی سرید بنائیں گے بھائی، سرید کیسے بنتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا بھائی یہ ہے ہمارا گرما گرم دودھ، اور یہ بھائی نے کچھ مسالے ڈال کے دیے ہیں مختلف قسم کے، اور اس کو تھوڑا سا پہلے آپ اچھے سے مکس کر لیں۔ اچھا یہ جو براؤن بریڈ ہے نا، عربی خبز کہتے ہیں اسے، یہ بہت زبردست قسم کا ہوتا ہے، یہ مدینہ منورہ کا بڑا مشہور ہے۔ تو سرید کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی، اس کے چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے نا اس دودھ کے اندر ڈالنے ہوتے ہیں۔ سرید اللہ کے نبی علیہ السلام کی فیوریٹ ڈش ہے۔ تو بھائی ابھی ہم نا دودھ کے اندر سرید بنا کے کھانے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ سنت سمجھتے ہوئے۔ تو اگر آپ یہ ایکسپیریمنٹ کریں گے نا تو بڑا زبردست آپ کا ایکسپیرینس رہے گا اس سوق طباخہ مارکیٹ میں آ کر۔ خاص کر آپ صبح کے ناشتے میں اگر یہ کھائیں گے نا تو کافی لطف آئے گا آپ کو نا اس ناشتے سے۔
تو میں سارا بریڈ نہیں ڈال رہا، تھوڑا ڈال رہا ہوں، اور یہ جو ہے نا دودھ کے اندر جا کر ایسے پھول جاتا ہے۔ باقی یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، اگر آپ لوگ آتے ہیں تو یہاں پر بھائی آپ کو بڑے زبردست قسم کے ٹریڈیشنل ناشتے مل جائیں گے، عربوں کے فیمس جتنے بھی ہیں۔ کچھ ایسا بن گیا ہے بھائی ہمارا یہ مکسچر جو ہے نا، دیکھیں کیسے بریڈ جو ہے نا نرم ہوگی اس کے اندر۔ بسم اللہ۔ لے بھائی ہمارا ناشتہ واشتہ ہو گیا اور دن بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نکھر گیا ہے بھائی۔ ابھی جا کے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے کیونکہ ساری رات میں جاگا ہوں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تھوڑے سے سبسکرائب بڑھا دیں بھائی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی، میں نے پورا دن گزارا ہے مسجد نبوی میں، تو آپ جائیں یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔